السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کیں، کیا ان پر بھی قبر یا جہنم کا عذاب ہو سکتا ہے؟ کیا کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں، یا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف ایسے الفاظ میں فرمائی جو کسی دوسرے طبقے کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجر اور انصار، اور جو نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ آیت واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے اپنی رضا کا وعدہ فرمایا۔ جب اللہ خود راضی ہو جائے تو اس کے بعد کسی عذاب کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مٹھی یا اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ احادیث صاف بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام کی نیکیوں کا معیار عام امت کے کسی بھی فرد سے کہیں بلند تھا۔ ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، یعنی ان سے خطا ہو سکتی تھی، مگر وہ نبی نہیں تھے، اور خطا کا ہونا عذاب کا مستحق ہونا نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو وہ ان کی نیکیوں کے سمندر میں ایک قطرے کی مانند ہے، لہٰذا اگر کسی سے اجتہادی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری دعا قبول کر دی۔ لہٰذا جو نیکیاں اور قربانیاں صحابہ نے دیں وہ ان کی معمولی خطاؤں پر غالب ہیں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر صحابہ انسان تھے تو کیا ان پر قبر یا جہنم کا عذاب ممکن ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی رضا جب کسی پر مکمل طور پر ظاہر ہو جائے تو وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جن کے حق میں ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ صحابہ کرام جن کے لیے اللہ کی رضا اور حسن خاتمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ لہٰذا جو شخص صحابہ کرام کی شان گھٹاتا ہے یا ان پر عذاب کے امکان کی بات کرتا ہے وہ ایمان کے دائرے سے خطرناک حد تک دور جا رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاکیزہ نفوس ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ اگر ہم ان کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو دراصل ہم اپنے دین کی بنیاد کو کمزور کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی فضیلت بیان کر دی ہے، تو ہمارا بھی فرض یہی ہے کہ ان کے بارے میں زبان، دل اور قلم تینوں سے ادب اختیار کریں۔